परिचलवा फरमा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कदीर साहब क़िबला अल्लाह बोलेंगे उसके भी सवाब है ना। अगर सवाब कमाना है तो बहुत सारे जरिया है, लेकिन यहाँ फ्री में सवाब कमाना मिल रहा है ना, तो कमाते रहिए। एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी हजरत ने उन लोगों के हवाले से कुछ बोल रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि उन्हीं के हवाले से चंद अशआर पेश कर दूं। कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलिए एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। दिल दीवाना है आला हजरत का, 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 दीवाना है आला हजरत का, हर जमाना है आला हजरत का, दिल दीवाना है आला हजरत का, हर जमाना है आला हजरत का। और जो मेरा मरकज़े अक़ीदत है, जो मेरा मरकज़े अक़ीदत है, वो घराना है आला हजरत। दिल दीवाना है आला हजरत का, दिल दीवाना है आला हजरत का, दिल दीवाना है आला हजरत का, हर ज़माना है आला हजरत का। और इश्क़ अहमद रज़ा में जीता हूँ। पहचानते हैं अहमद रज़ा को? पहचानते हैं ना? सुभान अल्लाह बोलिए ना। इश्क़ अहमद रज़ा में जीता हूँ, इश्क़ अहमद रज़ा में जीता हूँ, इश्क़ अहमद रज़ा में जीता हूँ, दुश्मनों की नजर में पीता हूँ, इश्क़ अहमद रज़ा में जीता हूँ, दुश्मनों की नजर में पीता हूँ, इसलिए दम है बाजुओं में मेरे, इसलिए दम है बाजुओं में मेरे, मैं बरेली का दूध पीता, मैं बरेली का दूध पीता हूँ। दिल दीवाना है आला हजरत का, दिल दीवाना है आला हजरत का, हर ज़माना है आला हजरत का। ज़िक्र खैरुल अनाम ले लेना, ज़िक्र खैरुल अनाम ले लेना, ज़िक्र खैरुल अनाम ले लेना, तुम अक़ीदत से काम ले लेना, ज़िक्र खैरुल अनाम ले लेना, ज़िक्र खैरुल अनाम ले लेना, ज़िक्र खैरुल अनाम ले लेना, तुम अक़ीदत से काम ले लेना। नजदियों को अगर भगाना हो, नजदियों को अगर भगाना हो, तो तुम आला हजरत का नाम, आला हजरत का नाम ले लेना। दिल दीवाना है आला हजरत का, हर ज़माना
کا اور نبی کے بارگاہ میں چند اشعار پیش کروں گا. درود و پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. جب میری مصطفیٰ مسکرانے لگے, سبحان اللہ. جب میری مصطفیٰ مسکرانے لگے, جب میری مصطفیٰ مسکرانے لگے, چاند تارے سبھی جھلملانے لگے, جب میری مصطفیٰ مسکرانے لگے, چاند تارے سبھی جھلملانے لگے. جس طرف سے بھی گزرے میرے مصطفیٰ, جس طرف سے بھی گزرے میرے مصطفیٰ, رحمتوں کے خزانے کے خزانے لٹاتے گئے, جب میری مصطفیٰ مسکرانے لگے. پتھروں کو جو آقا نے اشارہ کیا, معلوم ہے نا آپ کو, جب ابو جہل آیا اور پوچھا کہ بتاؤ اگر نبی ہو تو میرے ہاتھ میں کیا ہے, اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ پتھروں کو جو آقا نے اشارہ کیا, کلمہ طیبہ گنگنا. جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے. اور معراج کی رات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج جا رہے تھے کہ پہنچے معراج میں, جب میرے مصطفیٰ پہنچے معراج میں, جب میرے مصطفیٰ جبرائیل عرش پر لڑکھڑانے لگے, جبرائیل عرش پر لڑکھڑانے لگے, جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے. اور جب جب مانگتا یا میرے مصطفیٰ, جبرائیل عرش پر شرم کھانے لگے, جبرائیل عرش پر شرم کھانے لگے, جب میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے, چاند تارے سبھی جھلملانے لگے. اور ہمارے ماشاءاللہ انصر صاحب کی طرف سے جو ہے یہ جلسے کی انعقاد کرنے والوں کو 500 روپے دیا, اور یہ بچوں نے یہ ڈیکوریشن جو سجائے ہیں ان کے لیے بچوں کے لیے 500 روپے کا دان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بدینہ قبول فرمائے. برادران اسلام, پہلے اسٹیج سے
کچھ بولنے کے لیے ٹائم دیا گیا ہے، اور ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ ان کے سامنے کچھ لفظ کچھ آئی کروں. چلیے دعا کیجیے گا کہ کچھ صحیح بولوں اور آپ کو کچھ صحیح سبق سکھا کے جاؤں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صمت نجا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. اور آئے نبی تو ساری ہنر بولنے لگے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے. سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کی مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کشفنہ میں آواز کے ساتھ آواز ملا کر درود پاک کا نذرانہ ہدیہ پیش کرو. بآواز بلند پڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد عزیز والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید کی ایک بہت مشہور آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے تمہیں دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور میں نے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے، من صمت نجا، اور جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. برادران ملت اسلامیہ، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، دونوں جہاں کے لیے، اس جہاں کے لیے بھی اس جہاں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا، اور سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی ایک طبقہ والا یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یا وہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اس میں کسی کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے، نہ کسی کی طرف منسوخ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ہاں، قرآن مجید ارشاد ضرور فرماتا ہے وَرَحْمَةً مِنَّا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وہ رحمتم منا، اے موسیٰ ہم نے تمہیں تمہارے قوم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. لیکن جب باری آتی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، چاہے کسی بھی ذاتی کا رہنے والا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رحمت بنا کر بھیجا، اور ہر کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور کیوں نہ کر ہو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا میں جب نہیں آئے تھے، تو اس سے پہلے لوگ ایسی اپنی زندگیاں جیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے سوچتے رہتے تھے. ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا تو دور، اس کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. تو اسی عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث کیا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو لوگ اپنا عبادت بھول چکے تھے. اپنا عبادت ہر کسی کو کرتے تھے. اپنا خدا ہر کسی کو ماننا شروع کر دیتے تھے. پیڑ مل جائے تو اسے سجدہ کرنا شروع کر دیتے. اگر درخت اینٹ پتھر کچھ مل جائے، یہاں تک کہ لکھا ہوا آتا ہے کہ جب وہ لوگ سفر میں جایا کرتے تھے تو ستو کا بت بنا کر لے جایا کرتے تھے. جب ان کو بھوک لگتی تھی تو ستو کے بت کو کھا لیا کرتے تھے. اس کو بھی خدا مانتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے اسی عالم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث کیا. آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص اپنے کاروبار کے لیے نکل رہا تھا اور اپنی حاملہ بیوی سے یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ میں سفر کے لیے نکل رہا ہوں، کیا معلوم مجھے 6 سے 8 مہینہ بھی لگ سکتا ہے، مجھے 12 مہینہ بھی لگ سکتا ہے. میں سفر سے کب واپس آؤں مجھے خود نہیں معلوم ہے. میں سفر کے لیے جا رہا ہوں. اور اپنی حاملہ عورت سے کہتا ہے، سن، تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اگر یہ بیٹا ہو تو اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنا دینا، اگر یہ بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ درگور کر دینا. ایسی حیوانیت، ایسا مظلوم باپ اس وقت موجود تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں مبعوث نہ ہوئے تھے. لوگ اندھیرے میں اپنا زندگی جیا کرتے تھے. لوگ اپنی زندگی کو بھول گئے تھے کہ میں جی کیسے رہا ہوں. اگر کوئی بھائی، اگر کسی کی بکری دوسرے گھر کے گھاس یا چارہ چر کے آ جائے تو جب تک بدلہ نہ لے لیتے تھے تب تک اپنے اولاد کو یہ کہہ کے جاتے تھے، بیٹا میرے آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں. سن بیٹا، فلاں آدمی کی بکری میرے گھر سے چارہ چر کے گئی ہے، اگر تم بدلہ نہ لے لو تب تک تم اپنے بچوں کو بھی یہ کہہ کے جانا کہ ان سے بدلہ لے لینا. جی جی بے شک. ایسا سوچ رکھنے والے اس وقت تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا، اور ایسا رحمت بنا کر بھیجا جب وہ بادشاہ اپنی بیوی سے یہ کہہ کر جاتا ہے اور چلا جاتا ہے، چند مہینوں کے بعد اس کی بیوی کے شکم سے ایک بیٹی، نہایت ہی خوبصورت، اتنا حسین و جمیل بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کا نام جمیلہ رکھ دیا جاتا ہے. جب بیٹی کی محبت کو دیکھ کر ماں کے دل کو، ماں کی ممتا کو گوارا نہ ہوا. ماں یہ نہ چاہتی تھی کہ میرے شکم سے میری بچی پیدا ہوئی ہے، اتنا خوبصورت بچی ہے، بہت ہی حسین و جمیل بیٹی ہے، ان کا نام جمیلہ رکھ دیا جاتا ہے. اور یہ سوچتی ہے کہ میں اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے 9 مہینہ پال کر، اور جب 9 مہینہ کے بعد جب بیٹی آئی ہے دنیا میں، اپنے ہاتھوں سے کیسا زندہ دور کر سکتا ہوں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ماں کی ممتا کیسی ہوا کرتی ہے، ماں کیسی ہوا کرتی ہے. بیٹا کتنا نالائق ہو لیکن ماں کی ممتا ضرور ہوتی ہے. بیٹا غلط ہو پھر بھی ماں کی ممتا بیٹے کے اوپر رہتی ہے. ماں ہمیشہ بیٹے کے ساتھ محبت کیا کرتی ہے. آج کے نوجوان، آج کے لوگوں کا یہ ماحول ہو گیا ہے کہ اگر ماں ڈانٹ دیتی ہے، ماں اگر کچھ کہتی ہے، بیٹا غلط سوچنے لگ جاتا ہے. میری ماں تو مجھے ایسا کہتی ہے، لیکن خبردار، ماں تمہارے بھلائی کے لیے کہا کرتی ہے، تمہاری برائی کے لیے نہیں کہا کرتی ہے. جب تم غلط راستے پہ چلو گے، جب تم غلط راستہ اختیار کر لو گے، جب تم اپنا راستہ بھول کر دوسرے راستے پر اختیار کر لو گے تو ماں تو تمہیں ضرور کہے گی کہ بیٹا تم غلط راستے پہ چلے رہے ہو، بیٹا تم یہ راستہ چھوڑ دو. اور معلوم ہے کہ جب حق بات بولی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو، اس کو بری ضرور لگتی ہے. چاہے وہ بیٹا ہو یا باپ، کوئی بھی ہو، بھائی ہو بہن کوئی بھی ہو، اگر حق بات اسے بولو تو اسے کڑوی لگتی ہے. اور اسی میں حدیث بھی ہے کہ اگر جب حق بات بولی جاتی ہے تو آدمی کو ضرور کڑوا محسوس ہوتا ہے. میرے محترم بزرگان دوستو، ماں سوچنے لگ جاتی ہے بیٹی کو درگور کروں تو کروں کیسے. کچھ مہینہ ہو جاتا ہے، 8-9 مہینہ ہو جاتا ہے، بیٹی بڑی ہو جاتی ہے اور اس قدر بڑی ہو جاتی ہے کہ یہاں تک کہ بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے کھیلنے لگتی ہے. پھر کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، یہاں تک کہ بیٹی چلنے لگتی ہے. بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا شروع کر دیتی ہے اور ادھر سے ادھر چلنا شروع کر دیتی ہے. اور اسی آسنا میں وہ ظالم باپ آتا ہے اور آنے کے
کے بعد جب دیکھتا ہے آنگن میں ایک چھوٹی سی معصوم بچی کھیل رہی ہے, بڑی حسین و جمیل بیٹی ہے, لیکن جب اس وقت تک اس کو معلوم نہ تھا یہ بچی کس کی ہے, یہ کس کی بچی ہے. جب وہ آتا ہے گھر پر, آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ یہ بچی اور باپ جو مل کر کھیلنے لگ جاتے ہیں, اس بچی سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے تو کس کی بیٹی ہے. اور چھوٹی سی بچی کے اندر اتنا عقل بھی نہیں رہتا ہے جو اپنے باپ کا نام بتا سکے. میرے محترم بزرگان دوستو, جب بیٹی سے باپ کھلنے لگتا ہے اور ممتا باپ کا شفقت بیٹی کو اوپر دیکھتی ہے بیوی, تو سوچنے لگ جاتی ہے کیوں نہ کر جب باپ اتنی محبت کے ساتھ بیٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ بیٹی کسی اور کی نہیں ہے. جس بیٹی کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, جس بیٹی کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں, جس بیٹی کے ساتھ آپ چل پھر رہے ہیں, یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے, یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے, یہ اپنے آنگن کی بیٹی, یہ آپ کی اور میری بیٹی ہے. اتنا کہنا تھا, اتنا کہتے ہی باپ جلاد اپنے جوش میں آ جاتا ہے اور قسم کھا لیتا ہے کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کا زندگی غروب کر دوں گا. کتنا جلاد باپ ہوگا. اس وقت کا عالم ایسا تھا کہ بیٹیوں کو پیدا کرنا لوگ اپنی عزت گرا ہوا سمجھتے تھے, اپنی عزت نہیں سمجھتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, اس سے پہلے بیٹی پیدا کرنا لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے. جیسی ہی قسم خالی اور کھانے کے بعد اس بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد جنگل کے راستے ہو لیتا ہے. ایک ہاتھ میں بیٹی کے ہاتھ ہے, دوسرے ہاتھ میں کندھے میں کدال لے کے نکل جاتا ہے اور نکلنے کے بعد راستے میں چلا جاتا ہے. بیٹی پوچھتی ہے بابا جان کہاں جا رہے ہو, بابا جان مجھے لے کے کہاں چل رہے ہو. تو بابا جان کہتے بیٹی تجھے دعوت کے لیے لے جا رہا ہوں. چلتے چلتے اتنا دور پہنچ جاتے ہیں اور جانے کے بعد جنگل میں پہنچنے کے بعد گڑھا کھودنا شروع کر دیتا ہے. اور جب گڑھا کھودتا ہے تو دھول میل باپ کے جسم میں پڑتا ہے. تو ننھی سی بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے باپ کے جسم سے گرد صاف کرتی ہے, دھول صاف کرتی ہے. اس وقت بھی باپ کے دل میں اتنی محبت نہیں ہے کہ یہ چھوٹی سی بچی میرے جسم سے کچرا صاف کر رہی ہے, یہ چھوٹی سی بچی میرے جسم کے میل کو دور کر رہی ہے. لیکن باپ اتنا اپنے قسم پہ مضبوط تھا اور اتنا بے رحم باپ تھا, اتنا دل بے رحم باپ تھا کہ بیٹی کی محبت کو نظر نہ آیا. جب بیٹی سے پوچھنے لگی باپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہو, کس لیے کھود رہے ہو, تو باپ ظالم باپ کہتا ہے تجھے گاڑنے کے لیے کھود رہا ہوں, تجھے اس میں دفن کرنے کے لیے کھود رہا ہوں. بیٹی پوچھتی ہے بابا میری غلطی کیا ہے, تو بابا کہتا تمہارا دنیا میں آنا ہی غلطی ہے. بیٹی پوچھتی ہے ابا میری کوئی غلطی نہیں ہے, مجھے کیوں زندہ درگور کرو گے, مجھے اس گڑھا میں کیوں گاڑو گے. بیٹی پوچھتی ہے ابا جان میں زندگی پر آپ کو ابا نہ کہوں گی, مجھے اس کھڈے میں اس گڑھے میں نہ گاڑو, میں آپ کو زندگی بھر کسی کے سامنے ابا جان کے نہیں پکاروں گی, میں ایسی اپنی زندگی جی لوں گی, لیکن مجھے ایسا نہ کرو. پھر بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان میں زندگی بھر کنواری رہ جاؤں گی, لیکن کسی سے شادی نہیں کروں گی, کسی کو آپ کا داماد نہ بناؤں گی, لیکن مجھے چھوڑ دو. اس لیے باپ سے کہتی ہے بیٹی ابا جان مجھے چھوڑ دو, میں زندگی بھر آپ سے کھانا نہ مانگوں گی, میں مانگ کر کھا لیا کروں گی, آپ سے کھانا نہ مانگوں گی. لیکن جلاد باپ کچھ نہ سنتا ہے اور اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا ہے. ایسا ماحول تھا, عرب کا ایسا کلچر چل رہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے. لیکن جب آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار سرور انبیاء فخر موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, جو لوگ بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے, ایک بھائی دوسرے بھائی سے نفرت کیا کرتے تھے, ایک بھائی کو دوسرے بھائی دیکھ کر جلا کرتے تھے, وہ بھائی بیٹھ کر دسترخوان میں کھانا نہیں کھایا کرتے تھے, ایک ظالم دوسرے ظالم کے گردن اڑانے کے لیے تیار رہتے تھے, اور ایک دوسرے کا گردن اڑانے کے لیے ہمیشہ اپنی میان میں تلوار کو ہمیشہ تیار رکھتے تھے. لیکن قربان چاہیے آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کی مختار سرور انبیاء فخر موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ان ساری ظلمتوں کو مٹا کر آئے, ساری ظلمتوں کو مٹا دیا. آنے کے بعد ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. ایک انسان ایک مسلمان کا پانی دوسرے مسلمان کا پانی کو پینا سنت بتا دیا. لیکن میرا محترم بزرگان دوستو, جب کا عالم ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب نہ جایا کرتے تھے, ایسا عالم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آشنا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا, اور مبعوث کرنے کے بعد دنیا سے ساری ظلمت
रहमतों को मिटाया, और मिटाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में मबऊस किया, उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबके लिए रहमत बनाकर, लेकिन एक बात यहाँ कहता हुआ जाऊंगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा है, लेकिन दुनिया में सबके लिए रहमत है, सबके लिए, चाहे वो किसी जाति वाला हो, हर जाति वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब रहमत है। लेकिन हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दूसरी दुनिया है, जो दूसरे जहां के लिए आया है, दूसरे आलम के लिए आया है, वह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए रहमत होंगे जो नबी पर ईमान लेकर आएंगे, जो नबी को सच्चा मानेंगे, जो नबी के दीन को सच्चा मानेंगे, कुरान को सच्चा मानेंगे, कुरान के आयत को मानेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, नमाज के पाबंद करेंगे, रोजा के पाबंद करेंगे, हज और ज़कात के पाबंद होंगे। अगर वह इंसान इस काबिल चलता है, अपनी जिंदगी को उस मरहले से लेकर गुजरता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुनिया में भी उनके लिए रहमत होंगी। इसी बात पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज है लोफो कलम। सुभान अल्लाह, सुभान